نیٹو کی کانفرنس کا اسپین میں آغاز، نیٹو کے تمام ممبر ممالک کے سربراہان مملکت کی شرکت۔ یوکرین پر روس کے بلا اشتعال حملوں پر تبادلہ خیال، چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے بھی اتفاق کر لیا۔ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کا معاہدہ طے پا گیا۔ سیکرٹری نیٹو کا معاہدے کا خیر مقدم۔ روسی صدر آج تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر پوٹن تاجک صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ روسی صدر کے تاجکستان میں ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات شیڈول۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکہ نے G7 اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ روس کے سونے کی نئی درآمد پر بھی پابندی لگا دی۔ روس کے 70 اداروں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ روس کے سرکاری ایروسپیس دفاعی گروپ روسٹیک پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ روس پر پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی جب پوٹن ناکامی کو تسلیم کر لیں گے۔ سری لنکا میں ایندھن کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 10 جولائی تک ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ ایندھن صرف ایمرجنسی شعبوں کو فراہم کیا جائے گا۔ سری لنکا میں اسکول بند، سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سپلائی کی کمی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ امریکی اور برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت میں $2 کا اضافہ ہو گیا۔ امریکی تیل کی قیمت $111 اور برطانوی تیل کی قیمت $118 فی بیرل ہو گئی۔ برطانیہ میں مہنگائی کی لہر، پھل، سبزیاں اور دیگر کھانے کی اشیاء مہنگی۔ جون میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی شرح 5.6% ریکارڈ کی گئی۔ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 2009 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دنیا کے امیر ترین شخص کی بیٹی کے ساتھ اب اس کے باپ کا نام نہیں لگے گا۔ امریکی عدالت کی ایلن مسک کی بیٹی کا نام تبدیل کرنے کی منظوری دے دی۔ 18 سالہ بیٹی کو پہلے زوئی الیگزینڈر مسک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایلن مسک کا نیا نام جینا ولسن ہوگا۔ جاپان میں گرمی کی شدید لہر۔ جاپان میں حالیہ گرمی نے 150 سالہ ریکارڈ توڑ ڈالا۔ ٹوکیو کا درجہ حرارت مسلسل تیسرے روز 35 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کی وجہ سے درجنوں شہری بیمار پڑ گئے۔ ترک ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ۔ ڈاکٹرز نے 9 گھنٹے میں جڑواں بچوں کو الگ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ ورلڈ کپ کے فاتح انگلش کپتان مورگن کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے۔ انگلش کپتان نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ مشکل تھا لیکن بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ امریکی ٹینس اسٹار سرینا کو اپ سیٹ شکست کے بعد وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہمود قریشی نے کہا کہ ملک میں عینی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ 11 جماعتی اتحاد اپنی میں لگا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں کی سیاسی سرگرمیوں سے لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں۔ 11 اپریل 2022 سے بننے والی حکومت نے پٹرول کی قیمتوں، ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کرتی آئی ہے۔ اب مزید قیمت بڑھنے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں لاہور شہر میں بھی مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں۔ گرمی اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ مویشی منڈی کا رخ کرنا بھول گئے۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں لاہور شہر میں بھی مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں۔ گرمی اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ مویشی منڈی کا رخ کرنا بھول گئے۔